بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ لسنرز السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے امبر ناگ ماریا سیریز کی دوسری کہانی فرعون کی تباہی کا پہلا حصہ پیش خدمت کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں لسنرز کہانی کی طرف۔ امبر کو دیوی نے دوا یا بددعا دی تھی کہ وہ کبھی نہیں مرے گا۔ وقت گزرتا جائے گا، لوگ پیدا ہوں گے اور بوڑھے ہو کر مر جائیں گے، قومیں ابھریں گی اور مٹ جائیں گی، بادشاہ تخت پر بیٹھیں گے اور ایک ایک کر کے تخت چھوڑ کر مقبروں میں دفن ہوتے جائیں گے، مگر امبر کو موت نہیں آئے گی۔ وہ ہر حکومت میں، ہر عہد میں، ہر مقام میں، ہر بادشاہ کے دور میں زندہ رہے گا۔ اگر وہ کچھ کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، پینا چاہے تو پی سکتا ہے، مگر نہ تو اسے کبھی بھوک لگے گی اور نہ پیاس لگے گی۔ وہ ہمیشہ جوان رہے گا، اس کے چہرے پر جڑیاں نہیں پڑیں گے، اس کے بال سفید نہیں ہوں گے، اس کی کمر کبھی نہیں جھکے گی، وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ آپ اس کتاب کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں کہ مصر کا جلا وطن شہزادہ امبر اپنا چچا فرعون اخناتون اور والدہ ملکہ نفریتی کے قتل کے بعد مصر سے ایک بحری جہاز میں سوار ہو کر بھاگ گیا۔ دیوی کی آواز نے اسے کہا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچ جائے، وہاں ایک جہاز اسے تیار ملے گا جو اسے مصر سے فرار ہونے میں مدد دے گا۔ امبر دریا پر پہنچ گیا، وہاں ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جہاز کے کپتان نے اسے جہاز پر سوار کرایا۔ جہاز پر ملاح اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ کسی ملاح نے امبر سے کوئی بات نہ کی۔ امبر نے جس ملاح سے بھی کوئی بات پوچھی وہ جواب میں مسکرا دیا اور خاموش ہو جاتا۔ جہاز کا کپتان بھی خاموش تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ امبر سوچنے لگا، یہ لوگ کیسے ہیں کہ اس سے کوئی بات نہیں کرتے اور اپنے اپنے کام میں لگے ہیں۔ جہاز کھلے سمندر میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ امبر نے سوچا صبح اٹھ کر وہ جہاز کے کپتان سے ضرور مل کر پوچھے گا کہ یہ جہاز کدھر جا رہا ہے اور ملاح اس سے بات کیوں نہیں کرتے۔ رات کو وہ کچھ دیر بعد پانی جہاز کے عرصے پر کھڑا سمندر کی لہروں کو اندھیرے میں دیکھتا رہا، پھر وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں جا کر فرش پر قالین بچھا کر سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کے گور سوراخ میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اوپر آیا۔ پہلی بات اسے یہ محسوس ہوئی کہ اسے بھوک نہیں محسوس ہو رہی، حالانکہ ہر روز صبح اسے بھوک لگتی تھی۔ وہ ناشتہ کرتا تھا مگر اس روز سے بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ طبیعت بھی ہر طرح سے حشاش بشاش تھی۔ وہ جہاز کے عرصے پر آ گیا، یہاں ایک بھی ملاح نہیں تھا۔ وہ جہاز کے کپتان کے کمرے میں گیا، وہاں ہر شے موجود تھی مگر کپتان موجود نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر نیچے گیا جہاں غلام حبشی قطاروں میں بیٹھے چپو چلایا کرتے تھے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چپو سمندر میں اپنے آپ چل رہے تھے مگر حبشی ملاح ایک بھی نہیں تھا۔ امبر کو پسینہ آ گیا۔ اے رب عظیم، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے سارا جہاز گھوم پھر کر دیکھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ تو کیا وہ جہاز پر اکیلا رہ گیا تھا؟ آخر یہ سارے ملاح اور کپتان کہاں چلے گئے؟ رات کو تو سب کے سب جہاز پر موجود تھے۔ سمندر کی لہریں بڑی پرسکون تھی اور جہاز کے بادبان کھلے ہوئے تھے اور وہ اپنے آپ کسی نامعلوم منزل کی طرف سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ امبر سر پکڑ کر بادبان کے لکڑی کے موٹے سے کھمبے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ راتوں رات دنیا کیسے بدل گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بحری جہاز پر اکیلا رہ گیا ہے اور وہاں ایک بھی ملاح موجود نہیں ہے۔ کیا دیوی کی بددعا سچ ثابت ہو رہی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور غیر فانی ہو گیا تھا؟ وہ اٹھ کر بے چینی کے عالم میں لکڑی کے فرش پر ٹہلنے لگا۔ وہ کہاں جا رہا تھا؟ کس طرف جا رہا تھا؟ وہ جہاز کے کیپٹن کے کمرے میں گیا۔ اس نے قطب نما کو دیکھا۔ بادبانی جہاز جنوب مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہت جلد افریقہ کے کسی ملک کے ساحل پر لگنے والا تھا۔ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر اوپر عرصے پر آیا۔ جہاز کے اوپر گدھ کی شکل کا ایک بہت بڑا پرندہ پر پھیلائے منڈلا رہا تھا۔ وہ رک رک کر بڑی بھیانک چیخیں نکال رہا تھا۔ امبر بادبان کے کھمبے کے ساتھ لگا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
کچھ دیر جہاز کے اوپر منڈلانے کے بعد وہ پرندہ وہاں سے اڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ امبر نیچے آ گیا۔ اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے عادت سے مجبور ہو کر اپنے کمرے میں جا کر جو کی سوکھی روٹی مرابی کے بنے ہوئے گوشت کے ساتھ کھائی اور قالین پر لیٹ کر غور کرنے لگا کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ غور کرتے کرتے اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب وہ اٹھا تو شام ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سارا دن سوتا رہا تھا۔ جہاز اسی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ سمندر پر رات کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ جہاز کے بعد بانوں میں ہوا بھری ہوئی تھی اور نیچے اس کے چپو اپنے آپ چل رہے تھے۔ کچھ دیر وہ عرشے پر کھڑا سمندر میں سورج کو غروب ہوتے دیکھتا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے موم کی شمع روشن کر لی تھی، جس کی دھندلی روشنی میں وہ بستر پر لیٹا گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے وقت کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ جانے رات کتنی دیر تک وہ بستر پر لیٹا پہلو بدلتا رہا، پھر وہ گہری نیند میں کھو گیا۔ صبح دن چڑھا، وہ اٹھا اور عرشے پر آ کر ایک بار پھر وہ کھڑا ہو کر سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔ سمندر کا رنگ مٹیالہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی دریا کا پانی اس میں شامل ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ زمین کے قریب پہنچنے والا تھا۔ ایک پہر گزرنے کے بعد آسمان پر مرغابیوں نے چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ تھا کہ زمین قریب ہے۔ دوپہر کے بعد امبر کو دور ساحل کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ جہاز دھیمی رفتار کے ساتھ ساحل سمندر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ شام تک عرشے پر کھڑا وہ زمین کی کالی لکیر کو قریب آتے دیکھتا رہا۔ جب رات ہوگی اور وہ تھک گیا تو نیچے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑا اور سو گیا۔ اکیلے جہاز میں اسے کسی وقت خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ اگلے روز سورج نکلنے کے بعد امبر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مرغابیوں کی آوازیں سنی۔ وہ لپک کر اوپر عرشے پر آ گیا اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کا جہاز اپنے آپ رک گیا تھا اور کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر ساحل تھا، جہاں ناریل کے درختوں کے جھنڈ دھوپ میں چمک رہے تھے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ جہاز سمندر میں اپنے آپ کیسے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پانی میں کشتی اتاری اور اس میں سوار ہو کر اسے دھکیلتا ہوا ساحل کی طرف چل پڑا۔ اپنا جولا اور تلوار اس نے گلے میں لٹکا رکھی تھی۔ جولے میں جو کی خشک روٹی کا ایک ٹکڑا اور فرعون مصر کے سونے کے چند سکے تھے۔ ساحل پر پہنچ کر اس نے کشتی ایک طرف کھینچ کر کنارے کے ساتھ درخت سے باندھ دی۔ ساحل عمران پڑا ہوا تھا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ جہاں وہ اترا ہے وہ کسی جزیرے کا ساحل ہے یا کسی نئے ملک کا کنارہ ہے۔ ایک کچا راستہ جنگل کے بیچ میں سے جا رہا تھا۔ اس راستے کو دیکھ کر امبر کو معلوم ہوا کہ وہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ راستے پر گورو کے سمو کے نشان بھی تھے۔ اب وہ بڑا ہوشیار ہو کر چلا جا رہا تھا، کیونکہ اسے کبھی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ جس علاقے میں جا رہا ہے وہ دشمن کا علاقہ ہے یا آدم خور وحشی آباد ہے۔ چلتے چلتے وہ جنگل سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے سامنے کسی گاؤں کی بستی کا ایک چھوٹا سا بازار تھا، جہاں ننگ دڑنگ حبشی بچے مٹی میں کھیل رہے تھے۔ دکانوں پر سیاہ فام حبشی بیٹھے کالی کالی حبشی عورتیں چیزیں خرید رہی تھی۔ امبر بازار سے گزر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا لوگ اس کے مصری لباس کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ 2-4 بچے اس کے نیلے رنگ کے لمبے کرتے کو دیکھ کر اس کے پیچھے تالیاں بجانے لگے۔ امبر کچھ گھبرا گیا اور ایک دکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دکان پر تیر کمان بک رہے تھے۔ امبر نے دیکھا یہ تیر کمان کسی سنہری دھات کے تھے، جبکہ مصر میں جہاں سے وہ آ رہا تھا سیاہ دھات کی تیر کمان استعمال ہوتے تھے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ حبشی دکاندار نے اپنی زبان میں کچھ پوچھا۔ امبر وہ زبان نہ سمجھ سکا۔ امبر نے اشاروں میں تیر کمان کی قیمت پوچھی۔ وہ دکاندار نے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ امبر نے جیب سے سونے کے چند سکے نکال کر اس کے آگے کر دیے تاکہ اسے جتنے سکے چاہیے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لے۔ دکاندار سکوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً آواز دے کر ساتھ کے دکانداروں کو اکٹھا کیا۔ سبھی سونوں کے سکوں کو حیرانوں سے دیکھ رہے تھے۔ آخر ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی قطبی زبان میں امبر سے پوچھا، یہ سکے تم نے مصر کے کون سے حرام سے کھودے ہیں؟ امبر نے کہا وہ تو ابھی 2 روز پہلے مصر سے سکے جیب میں ڈال کر چلا ہے۔ اس نے کسی حرام سے نہیں کھودے بلکہ اپنے گھر سے لیے ہیں۔ بوڑھا آدمی سکتے میں آ گیا۔ اس نے کہا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سونے کے سکے تو آج سے 1000 برس پہلے مصر کے فرعون اخناتون کے زمانے میں چلا کرتے تھے۔ امبر پہ گویا بجلی سی گری۔ تو کیا وہ 1000 سال آگے آ گیا ہے؟ کیا اس کے چچا فرعون اخناتون اور ملکہ والدہ نفریتی کو مرے 1000 برس گزر چکے ہیں؟ وہ اسی حیرانی میں تھا کہ حبشی بوڑھا بولا، اے نوجوان مصری، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مصر کے شہر تھبیس سے۔ وہ میرا گھر ہے، مگر مصر کا شہر تھبیس تو تباہ ہوئے 1000 سال گزر گیا ہے، اس کے تو محض کھنڈر اب باقی رہ گئے ہیں۔ اب تو مصر کا دارالسلطنت ممفیس ہے۔ امبر کو چکر آ گیا، وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ دکاندار اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے حبشی نے کہا، تم مصر کے شہر سے کب روانہ ہوئے تھے؟ میں پرسوں بادبانی جہاز پر بیٹھ کر وہاں سے چلا تھا۔ تمہارا جہاز کہاں ہے؟ سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ بوڑھے حبشی نے اس وقت کچھ لوگوں کو سمندر کی طرف دوڑایا کہ جا کر دریافت کرو، سمندر کے کنارے کوئی جہاز کھڑا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آ کر بتایا کہ سمندر دور دور تک خالی پڑا ہے، وہاں کوئی جہاز تو کیا ایک کشتی تک بھی نہیں ہے۔ امبر نے کہا، مگر میں تو ابھی جہاز کو سمندر کے کنارے چھوڑ کر آیا ہوں۔ بوڑھے حبشی نے محسوس کیا کہ نوجوان مصری کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے۔ اس نے امبر کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا، بیٹا تم یہاں بیٹھ کر تربوز کا ٹھنڈا پانی پیو، شاید تمہارے دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہے۔ لیکن میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں پرسوں مصر کے شہر تھبیس سے بادبانی جہاز میں بیٹھ کر چلا تھا۔ وہاں میرے چچا فرعون اخناتون کو سپہ سالار نے قتل کر دیا تھا، اور سارے دکاندار کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ بوڑھے حبشی نے کہا، اے نوجوان، تمہارے پاگل ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں رہا، کیونکہ اخناتون اور اس کی ملکہ نفریتی کو قتل ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی قبریں بھی احرام کے اندر پرانی ہو گئی ہیں، جس پر سپہ سالار قہرمان نے قتل کر کے تخت پر قبضہ کیا تھا۔ ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہو گئیں۔ امبر نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، تو مصر پر کس کی حکومت ہے؟ ابو سمبل کے پڑپوتے کی، جو کمزور حکمران ہے اور اشوری حملہ آوروں کی زرد میں رہتا ہے۔ مصر کی حکومت کمزور ہو کر زوال کی طرف جا رہی ہے۔ امبر کو یقین ہو گیا کہ دیوی کی دعا یا بد دعا سچ ہو گئی ہے، اور بادبانی جہاز میں سفر کرتے کرتے وہ 1000 سال آگے نکل آیا ہے۔ سب لوگ مر کھپ گئے ہوں گے، مگر وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ بات وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے میں بازار میں شور سا مچا اور لوگ بھاگ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ ایک گھڑ سوار فوجی لباس میں وہاں آ کر رک گیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بوڑھے حبشی نے جھک کر کہا، اے معزز سردار، یہ نوجوان کہتا ہے کہ یہ فرعون اخناتون کے مصر سے یہاں آ رہا ہے، حالانکہ فرعون اخناتون کو مرے 1000 سال گزر چکا ہے۔ اس کے پاس فرعون اخناتون کے دور کے سونے کے سکے بھی ہیں، جو آج کل کہیں نہیں چلتے۔ حبشی سردار گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے پہلے امبر کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا اور پھر کہا، اس کا لباس بھی 1000 برس پرانا مصر کا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے نوجوان؟ امبر نے کہا، تم کون ہو؟ میں مصر کا شہزادہ ہوں، اخناتون میرا چچا ہے اور ملکہ نفریتی میری والدہ۔ سب لوگ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سردار نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خاموش۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ سردار نے کہا، سونے کے سکے مجھے دکھاؤ۔ امبر نے سونے کے سکے سردار کو دیے۔ سردار سکوں کو ہتھیلی پر لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ سکے بالکل نئے اور چمکیلے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی شاہی خزانے سے نکالے گئے ہوں۔ کھدائی میں نکلے ہوئے سکے سیاہ پڑ چکے ہوتے ہیں۔ سردار بھی چکرا کے رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تم مصر سے یہاں کس طرح پہنچے؟ اپنے بادبانی جہاز پر۔ تمہارا جہاز کہاں کھڑا ہے؟ میں جہاز کو ساحلی سمندر پر چھوڑ کر آیا تھا، مگر یہ لوگ ابھی سمندر دیکھ کر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کوئی جہاز نہیں ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بوڑھے حبشی نے کہا، معزز سردار، سمندر خالی ہے، وہاں کوئی جہاز نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس نوجوان کے دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہے۔ سردار نے امبر کی نبض دیکھی اور کہا، تمہیں بخار معلوم ہوتا ہے؟ امبر نے کہا، میں خود حکیم ہوں اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں تندرست ہوں، پھر تم پاگلوں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم 1000 سال پیچھے سے زندہ سلامت چلے آ رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے معزز سردار، میں نے جہاز میں ایک ہی دن میں 1000 سال عبور کر لیے ہیں۔ لوگوں نے پھر کہکے لگائے اور امبر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ سردار نے لوگوں کو چپ کراتے ہوئے امبر سے کہا، میرے ساتھ آؤ نوجوان، تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور اس بستی میں تمہیں میری حویلی کے سوا اور کہیں آرام نہیں مل سکتا۔ حبشی سردار امبر کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گیا۔ سردار کی حویلی اس بستی کے کنارے پر تھی، اس کے ارد گرد زیتون اور کھجور کے درختوں کا بڑا گنا اور خوبصورت باغ تھا، جہاں سیاہ پتھر کے تخت بچھے ہوئے تھے۔ سردار امبر کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہاں دیواروں پر تلواریں اور نیزے سجے ہوئے تھے، فرش پر حسین اور قیمتی ایرانی قالین اور عربی ریشم کے چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ سردار نے پوچھا، کیا کھانا کھاؤ گے؟ مجھے بھوک ہے نہ پیاس۔ سردار ہنس پڑا۔ اس نے تالی بجائی۔ ایک حبشی خادمہ چاندی کے تشت میں تازہ کٹا ہوا رس دار تربوز اور کھجوریں لے کر اندر آئی اور ان کے درمیان رکھ کر واپس چلی گئی۔ سردار نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو، اور یہ 1000 سال پرانے سونے کے سکے تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ امبر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سچ سچ بتا دی۔ سردار گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے امبر کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، مگر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ 1000 سال سے زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئی؟ اس کے باوجود امبر کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے 1000 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ سردار نے کہا، امبر تم آرام کرو، شاید نیند لینے کے بعد تمہارا دماغ اچھا ہو جائے۔ اب امبر نے پوچھا، اس ملک کا نام کیا ہے جہاں اس وقت میں موجود ہوں؟ سردار نے کہا، تم اس وقت ملک افریقہ میں ہو اور یہاں ہینیبال کی حکومت ہے۔ میں صوبے کے گورنر کا بانجا ہوں اور اس بستی کا سردار ہوں۔ مصر میں فرعونوں کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس وقت وہاں حالت جنگی ہو رہی ہے۔ ابو سمبل کے پڑپوتے فرعون کو لوگ قتل کرنے کی فکر میں ہیں۔ ہمارے بادشاہ ہنیبال مصر پر حملہ کرنے ہی والا ہے، پھر مصر پر ہماری حکومت ہوگی۔ امبر نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سردار ہنس پڑا، تم ہمارے لباس اور اپنے لباس کو دیکھو، اپنی زبان اور ہماری زبان کو دیکھو، اپنے سونے کے سکوں اور ہمارے چمڑے کے سکوں کو دیکھو، اپنی پرانی بدی تلوار اور ہماری تلوار اور تانبے کی دار کے تیر کمان کو دیکھو۔ کیا تمہیں ان سب میں 1000 سال کا فرق دکھائی نہیں دے رہا؟ شاید تم ٹھیک کہتے ہو سردار۔ اچھا، اب تم آرام کرو، صبح باتیں کریں گے۔ سردار چلا گیا۔ امبر اکیلا بستر پر لیٹ کر غور کرنے لگا کہ خدا جانے اب حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ تو کر دیا گیا ہے، اب یہ معلوم نہیں کہ اسے تاریخ کے کس کس دور میں سے کون کون سی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے گزرنا پڑے گا۔ اس بات کا اسے یقین تھا کہ کوئی اس پر اعتبار نہیں کرے گا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی ملک کے لوگوں کا بیس بدل کر رہے گا اور اب کسی سے نہیں کہے گا کہ وہ 1000 سال سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ حبشی سردار ساری رات غور کرتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ افریقہ کا بادشاہ ہینیبال مصر پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا چاہتا ہے۔ اگر سردار اس سلسلے میں ہینیبال کی مدد کرے تو وہ فوج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ امبر کو استعمال کیا جائے اور مصر کے بارے میں امبر کی معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے مصر کے تازہ ترین حالات معلوم کرنے کے لیے اس سے جاسوسی کرائی جائے۔ سردار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ امبر کو ساتھ لے کر صبح بادشاہ ہینیبال کے دربار میں جائے گا۔ صبح اٹھ کر اس نے امبر کے ساتھ ناشتہ کیا اور کہا، امبر میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے ملک میں آئے ہو تو تمہاری ملاقات بادشاہ ہینیبال سے کرائی جائے۔ وہ تم سے مل کر یقیناً خوش ہو گیا۔ کیا تم ہمارے بادشاہ سے ملنا چاہو گے امبر؟ کیوں نہیں، ضرور ملنا چاہوں گا۔ امبر نے سوچا کہ اب اسے اپنے آپ کو تاریخ کے دائرے پر کے حوالے کر دینا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے بھی اس کی خواہش تھی کہ ایک معمولی مسافر کی طرح ایک سردار کی حویلی میں پڑا رہنے سے بہتر ہے کہ دربار میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کیا جائے۔ آخر وہ شہزادہ تھا، وہ گھٹیا درجے کے ماحول میں ہرگز نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار نے اس کی دل کی بات کہی تھی، وہ تو چاہتا تھا کہ بادشاہ تک رسائی حاصل کرے۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، بس ٹھیک ہے، ہم کل ہی دارالحکومت علام کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔
دوسرے دن سردار اپنے محافظوں اور امبر کو ساتھ لے کر علام کی طرف روانہ ہو گیا۔ علام افریقہ کی اس بستی سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ اعلیٰ نسل کے سادہ دم عربی گھوڑوں پر سوار سردار اور امبر نے یہ سفر 2 دن اور 2 پہر میں طے کر لیا۔ تیسرے روز انہیں دور سے علام کی شہر کی فصیل نظر آنے لگی۔ علام کا شہر بہت بڑا تھا۔ اس کے گرد ایک بڑی مضبوط اور چوڑی فصیل تھی جس کے 4 دروازے تھے۔ فصیل کے ارد گرد پانی سے بری ہوئے گہری کھائی چلی گئی تھی۔ فصیل کے برجوں پر ہر وقت پہرے دار موجود رہتے تھے۔ علام کے اندر بادشاہ ہنیبال کا شاندار محل تھا۔ شہر کے بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے پہرے داروں نے انہیں روک لیا۔ سردار نے اپنی شاہی انگوٹھی دکھائی تو پہرے داروں نے ادب سے سر جھکا لیا اور بغل بجا کر سردار کا خیر مقدم کیا۔ امبر بڑی شان و شوکت کے ساتھ سردار کے ہمراہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ لوگ زرق برق لباس میں ملبوس تھے اور خوشحال دکھائی دے رہے تھے۔ دکانوں کے اندر قسم قسم کے زیورات، مشک و عنبر، قیمتی جوہرات، چاندی کے برتن اور قسم قسم کے سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ کارواں سراؤں کے باہر سپاہی اور مزدور لکڑی کے تختوں پر بیٹھے پھلوں کا رس پی رہے تھے۔ ایک بازیگر چوک کے بیچ میں رسی تانے اس پر رقص کر رہا تھا اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ مندر میں ڈول پیٹے جا رہے تھے۔ امبر نے سردار سے پوچھا، یہ لوگ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ سردار نے کہا، ہم لوگ دیوتا مردوک کی پوجا کرتے ہیں جس نے ہمارے لیے پانی بنایا اور جو ہماری گائے بھینسوں کو دودھ دیتا ہے۔ امبر نے پوچھا، کیا مردوک خود چل پھر سکتا ہے؟ سردار نے چونک کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا، اے نوجوان، ہمارے مقدس دیوتا کے بارے میں ایسی باتیں زبان سے مت نکالو۔ مردوک ہمارا دیوتا ہے۔ وہ اگرچہ مندر میں پتھر کا ایک بت ہے مگر جو چاہے کر سکتا ہے۔ امبر خاموش رہا۔ وہ سردار کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی پتھر کے بت کو خدا ماننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ جس ماں کا بیٹا تھا اس نے صرف ایک اور واحد خدا کی پوجا کی تھی اور کل تک امبر بھی اسی خدا کی پوجا کرتا آیا تھا جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے۔ مگر اس وقت مناسب یہی تھا کہ وہ اہل علام کے مردوک دیوتا کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ سردار ایک شاندار حویلی کی ڈیوڑی میں آ گیا۔ نوکروں نے آگے بڑھ کر گھوڑے تھام لیے۔ سردار امبر کو ساتھ لے کر ایک نہایت سجے ہوئے پرتکلف کمرے میں آ گیا۔ یہاں دیواروں پر بیش قیمت قلین، ہرن اور شیر کی کھالیں لٹک رہی تھیں۔ زمین پر کم خواب کا فرش بچھا ہوا تھا۔ چاندی کی تپائیوں پر رنگین سرائیوں میں انگوروں کا رس بھرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ دیوار گیروں میں چاندی کے شمعدان رکھے ہوئے تھے جن میں زیتون کا تیل پڑا تھا۔ اس رات سردار نے امبر کے اعزاز میں دعوت دی اور شہر کے معززین کو بھی بلایا۔ سردار نے ان سب سے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست ہے اور ایک بہادر شاہی سردار ہے۔ وہ امبر کو مصر کا باشندہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ علام کے لوگ مصریوں کو اپنا دشمن خیال کرتے تھے اور ان سب کو معلوم تھا کہ بادشاہ ہینیبال مصر پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے۔ دعوت میں کئی بھینسیں، ہرن، مور، خرگوش، نیل گائے اور زرافے ذبح کیے گئے۔ دسترخوان پر ہر قسم کا بنا ہوا گوشت، طرح طرح کا پھل، خشک باداموں کے آٹے کی روٹی اور انگوروں کا رس موجود تھا۔ دعوت جاری تھی۔ ہر طرف ایک شور و گل مچا ہوا تھا کہ سردار امبر کو ساتھ لے کر حویلی کے باغ میں آ گیا۔ سنگے مرمر کے حوض میں سرخ مچھلیاں تیر رہی تھیں اور فوارے چل رہے تھے۔ سردار نے کہا، امبر، بادشاہ سے کل ملاقات ہوگی۔ میں نے ذلِ ہماشا افریقہ ہینیبال کو پیغام بھجوا دیا ہے اور سنو، میں تمہیں بادشاہ سے شام کے ایک سردار کا بیٹا کہہ کر ملواؤں گا۔ یاد رکھو، بادشاہ کو یہ کسی صورت بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم مصری ہو۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ تم مصر کے شاہی دربار میں کچھ عرصہ گزار چکے ہو۔ امبر نے کہا، سردار، تم جیسا کہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اگر تمہاری مرضی یہی ہے کہ بادشاہ پر یہ ظاہر نہ ہو کہ میں مصر کا شہزادہ ہوں تو ایسا ہی ہوگا۔ اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے امبر۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہینیبال کے دربار میں ایک اعلیٰ مقام دلواؤں۔ کیا تمہاری یہ خواہش نہیں؟ تم شاہی لباس پہن کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھو۔ ضرور، میں تو یہی چاہتا ہوں، بلکہ میری شروع سے ہی یہی خواہش رہی ہے کہ دربار میں رہوں۔
میں ہمیشہ بادشاہ کے دربار سے وابستہ رہا ہوں، تو پھر جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح عمل کرنا۔ رب مردود نے چاہا تو تم بہت جلد دربار میں وہ مقام حاصل کر لو گے کہ بڑے بڑے درباری تم پر رشک کریں گے۔ فکر نہ کرو سردار، میں تمہاری ہدایت کے مطابق آگے چلوں گا، تم جو کچھ کہو گے اسی پر عمل کروں گا۔ شاباش امبر، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور پھر تمہاری بھلائی بھی اسی میں ہے۔ کل ہم دربار شاہی میں چلیں گے۔ بے شک۔ دوسرے دن سردار نے امبر کو بڑا قیمتی اور شاندار لباس پہنوایا، اور خود بھی شاہی حلقت زیب تن کی اور سجے سجائے گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہی محل کی جانب چل پڑا۔ شاہی محل شہر کے درمیان میں ایک اونچے ٹیلے پر واقع تھا۔ سنگ مرمر کی سیڑھیوں والا راستہ محل کے بڑے دروازے تک جاتا تھا۔ دروازے پر دربار نے انہیں روکا۔ سردار نے اپنی شاہی انگوٹھی دکھائی تو دروازہ کھول دیا گیا۔ اب وہ محل کی چار دیواری میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ محل مصر کے بادشاہوں کے محل سے بالکل مختلف تھا۔ محل کے ستون تکونے تھے اور محرابیں بھی تکون کی شکل میں تھی۔ سارے کا سارا محل سرخ پتھر کا بنا ہوا تھا اور اس پر کسی قلعے کا گمان ہوتا تھا۔ سردار امبر کو ساتھ لے کر دربار کے بڑے ہال میں آ گیا۔ یہاں درباریوں نے سردار سے ملاقات کی۔ سردار نے تمام درباریوں سے امبر کا یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ وہ شام کے ایک سردار کا بیٹا ہے اور بادشاہ سلامت کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے آیا ہے۔ یقیناً یہ شاہی نوجوان ہمارے عظیم ترین شہنشاہ سے مل کر خوش ہوگا۔ امبر نے کہا، کیوں نہیں، مجھے شہنشاہ ذل ہما کی محبت ہی یاد کی چلائی ہے۔ سردار بہت خوش ہوا کہ امبر ٹھیک اس کی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اتنے میں سارا محل طبل اور تاشوں کی تیز آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی سارے درباری اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ سارے دربار میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ جہاں ایک پل پہلے اتنا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، وہاں اب ایسی خاموشی چھا گئی تھی کہ اگر ایک تنکا بھی گرے تو اس کی آواز آ جائے۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت ہینیبال تشریف لا رہے ہیں۔ لمبے ترنگے فوجی سپاہیوں کا ایک دستہ ہتھیاروں سے لیس دربار میں داخل ہو کر تخت کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی افریقہ کا جابر اور سنگ دل بادشاہ ہینیبال دربار میں داخل ہوا۔ وہ فوجی لباس میں تھا، تلوار اس کے پہلو میں لٹک رہی تھی، اس کے سر پر سونے کا تاج تھا، بازوؤں پر سونے کی زنجیریں چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی، گھنی سیاہ داڑھی، مونچھوں میں چہرہ تانبے کی طرح چمک رہا تھا، آنکھیں سرخ چیتے کی مانند تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سنگ سرخ کی سیڑھیاں چڑھتا تخت پر بیٹھ گیا۔ اس تخت پر جہاں دنیا کے قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ایک بوڑھے درباری نے آگے بڑھ کر کہا، حضور کا سایہ رعایا پر سلامت رہے، ذل ہما کی برکت سے رعایا خوشحال رہے۔ تمام درباریوں نے سر جھکا کر کچھ کہا۔ پھر وزیر دربار نے آگے بڑھ کر سونے کی تھالی میں رکھا ہوا مردوک کے منظر کا مقدس زیتون کا تیل بڑے پجاری کی طرف بڑھا دیا۔ بڑے پجاری نے آگے بڑھ کر سجدہ کیا اور بادشاہ کے قدموں میں مقدس تیل کا نشان بنا دیا۔ پھر وہ اسی طرح الٹے پاؤں واپس آ کر ایک طرف چپ چاپ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وزیر دربار چمڑے کے دستاویز کھول کر کچھ پڑھنے لگا کہ ہینیبال نے بلند آواز میں کہا، ہمارے بانجے سردار گمیات کو پیش کیا جائے۔ سردار درباریوں کی قطار میں سے باہر نکل آیا۔ اس نے تخت کے پاس جا کر دوبارہ جھک کر ہینیبال کو سجدہ کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہینیبال نے پوچھا، گیمات، وہ شامی نوجوان کہاں ہے جس کو تم ہم سے ملانے لائے ہو؟ خدمت اقدس میں حاضر ہے عالیجا، اسے پیش کرو، جو حکم عالیجا۔ اس کے ساتھ ہی سردار نے اشارہ کیا۔ امبر شاندار شاہی لباس میں ملبوس آگے بڑھا اور بادشاہ کو 3 بار سلام کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ دربار میں ایک سکتہ سا چھا گیا۔ امبر نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ وزیر جنگ نے آگے بڑھ کر امبر کی گردن کو جھکانا چاہا، مگر ہینیبال نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اسے مجبور نہ کیا جائے۔ دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ ہینیبال نے پوچھا، اے نوجوان، تم کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے سردار کے رٹے رٹائے فکرے دہرا دیے۔ ہینیبال تخت سے اتر کر امبر کے قریب آ گیا۔ امبر نے دیکھا ہینیبال ایک ہٹا کٹا تنو مند آدمی ہے۔ وہ بادشاہ کم اور سپاہی زیادہ دکھائی دیتا تھا۔
اس کے چہرے سے سنگدلی اور ظلم ٹپک رہا تھا۔ ہینیبال نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی۔ امبر کی رگوں میں بھی شاہی خون گردش کر رہا تھا۔ اگر وہ بھی شاہی خاندان سے نہ ہوتا تو شاید ہینیبال کی خوفناک آنکھوں کو برداشت نہ کر سکتا تھا، مگر شہزادہ ہونے کی وجہ سے وہ دربار میں ایک تنگ دل اور جابر بادشاہ کے سامنے بڑے وقار اور جرأت کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہینیبال نوجوان امبر کی جرأت اور پروقار شخصیت سے بہت متاثر ہوا۔ کہنے لگا، تمہاری نیلی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم شام کی مصری سرحد کے قریب کے رہنے والے ہو۔ یہ سوال بڑا خطرناک تھا۔ سردار نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ نہ جانے امبر اس کا کیا جواب دے، مگر امبر بادشاہوں کے مزاج اور دربار کی سیاست کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے فرعون کا عظیم الشان سازشوں والا دربار دیکھا تھا۔ ہینیبال کا دربار اسے ڈرا نہیں سکتا تھا۔ اس نے جٹ کہا، جہاں پناہ، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ میرے والد صاحب کے دادا شام کی مصری سرحد کے رہنے والے تھے۔ ہینیبال نے اچانک غصے میں آ کر کہا، مگر تم مصری نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ امبر نے جٹ سے کہا، میں مصری نہیں ہوں علیجا۔ مصریوں نے میرے آباء و اجداد کو قتل کر کے ان کی جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں تو مصریوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ ہینیبال نے خوش ہو کر کہا، شاباش شاباش، ہمیں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ میرے بانجے نے تمہاری بہت تعریف کی تھی، تم دربار کے بعد مجھ سے ملنا۔ امبر نے سر جھکا کر کہا، جو حکم علیجا۔ دربار برخاست ہو گیا۔ ہینیبال چلا گیا۔ درباریوں نے امبر اور سردار کو گھیر لیا اور امبر کی جرأت کی داد دینے لگے۔ شام کو سردار ہینیبال کے خاص محل میں آ گیا۔ ہینیبال کمرے کے وسط میں کھڑا زمین پر بنا ہوا جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سردار بھانجے کو اندر آتے دیکھا اور پھر بڑے غور سے نقشے کو دیکھنے لگا۔ اچانک سردار کی طرف پلٹ کر بولا، کیا یہ شامی سردار کا بیٹا مصر کے درباریوں سے واقف ہے؟ جہاں پناہ، یہ نوجوان اپنے باپ کے ساتھ کئی برس فرعون کے دربار میں رہا ہے۔ ہینیبال نے زمین پر زور سے پاؤں مارتے ہوئے کہا، پھر تم اسے کیوں یہاں لے آئے؟ مصر روانہ کرتے، کیا تمہیں اس پر بھروسہ ہے؟ سردار نے کہا، پورا بھروسہ ہے جہاں پناہ۔ ہینیبال بولا، اگر اس نے غداری کی تو میں مصر پہنچ کر اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ ایسا نہیں کرے گا عالم پناہ، اسے آپ سے عقیدت ہے۔ سردار نے یقین دلایا، ٹھیک ہے، اسے کل زر و جواہرات دے کر مصر روانہ کر دو اور کہو مصری فوج کی پوری تعداد اور منجنیقوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر کے جلد از جلد ہمارے پاس آئے۔ جو حکم عالم پناہ۔ سردار نے جھک کر سجدہ کیا اور واپس اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ اگر امبر نے پوری جاسوسی کی تو ہینیبال کی فتح یقینی ہوگی اور اسے ضرور کوئی بڑا عہدہ انعام میں مل جائے گا۔ سردار اسی عہدے کے لالچ میں امبر کو مصر میں جاسوسی کرنے بھیج رہا تھا۔ امبر اس لیے مصر جانے پر راضی ہو گیا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر دعا پڑھنے کے علاوہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی 1000 برس گزر چکے ہیں اور خبیث کا شہر تباہ ہو کر کھنڈر بن چکا ہے۔ تو پیارے لسنرز، آپ کو امبر ناگ ماریا سیریز کی دوسری کہانی فرعون کی تباہی کا پہلا حصہ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر انشاءاللہ جلدی ملیں گے اس کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ۔ تو چلتی ہوں، اللہ حافظ۔